چک نمبر 31 ٹینار ملتان ڈائسس اور خانیوال ضلع کا ایک بہت مشہور مسیحی گاؤں۔ یہ گاؤں تقریباً 1940 میں انگریز راج کے وقت قائم کیا گیا اور یہاں پر موسٹلی پروٹسٹنٹ فیملیز کو آباد کیا گیا۔ یہاں پر آباد ہونے والے ابتدائی مسیحیوں کو ایک ایک مربع زمین الاٹ کی گئی اور یہاں پر لوگ مذہبی آزادی کے ساتھ رہنے لگے۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس قوم میں کیتھولک مسیحی بھی آباد ہوئے اور انہیں بھی انگریز راج کی طرف سے زمینیں الاٹ کی گئیں۔ اس قوم میں ایک کیتھولک پرائمری اسکول تھا جسے کیتھولک ڈائسس آف ملتان رن کرتی تھی، اور اسی اسکول میں اتوار کی عبادت ہوتی اور پروٹسٹنٹس کا ایک علیحدہ اپنا چرچ تھا جہاں پر پروٹسٹنٹ عبادت کرتے۔ اس قوم کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہاں پر پروٹسٹنٹ اور کیتھولک مسیحی مل جل کر رہتے تھے۔ 1983 میں OMI فادر جو نے کیتھولک گرجا گھر کی بنیاد رکھی اور یہاں پر لوگ اپنا کیتھولک چرچ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ اب ان کا اپنا گرجا گھر ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ کیتھولک پرائمری اسکول میں پاک پاس کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں کی نمبرداری مسیحیوں کے پاس ہے اور اس گاؤں کے نمبردار شروع ہی سے مسیحی ہوتے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ اس گاؤں میں مسلم بھی آباد ہیں۔ یہ گاؤں بہت پرامن اور پرسکون جگہ تھی، مگر 1985 اور 86 کے ایکسٹریمزم نے اس گاؤں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور یہاں پر بھی بہت لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس گاؤں نے امریکن مشنریز کے دور میں بہت ترقی کی اور اس پسماندہ گاؤں سے بہت سے کامیاب لوگ پیدا ہوئے۔ اب اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے بچے بہت کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ڈاکٹر ہیں، بعض نرسز، اساتذہ اور دوسرے بہت سے شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ اس گاؤں میں تقریباً 25 یا 30 کیتھولک خاندان تھے اور کیتھولک ڈائسس آف ملتان نے اس گاؤں میں ایک فل ٹائم کیٹیکسٹ رکھا ہوا تھا۔ 1972 میں کیتھولک پرائمری اسکول کو نیشنلائز کر دیا گیا اور یہ اسکول کیتھولک چرچ کے انتظام سے نکل کر گورنمنٹ انتظام میں چلا گیا، جس وجہ سے اس اسکول کا تعلیمی معیار بہت گر گیا۔ اس گاؤں میں بہت مشہور کیریکس نے کام کیا، جن میں بابو سراج، بابو نتھانیل، بابو یوسف اور دوسرے بہت سے مناد آئے جنہوں نے انتھک محنت سے اس گاؤں کے کیتھولکس کی روحانی مدد کی۔ اس گاؤں میں ماسٹر PM جمیل، ماسٹر یوسف وکٹر اور استانی اختر میں اپنا خوب کردار ادا کیا اور یہاں کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ خدا ان سب کو بہت سی برکات سے مالا مال کرے۔ ماسٹر وکٹر یوسف اور ماسٹر PM جمیل اب حیات نہیں ہیں، خدا ان کی روحوں کو ابدی آرام بخشے، لیکن استانی اختر ابھی حیات ہیں، خدا انہیں بھی اپنی ایمان میں رکھے اور انہیں لمبی عمر اور صحت عطا کرے۔ میں نے بھی اپنی بنیادی تعلیم کیتھولک پرائمری اسکول 31 ٹینار سے حاصل کی ہے۔ میری بڑی بہن اور میرے بڑے بھائی بھی اس اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس اسکول کے پڑھے ہوئے بچے آج پوری دنیا میں کامیاب زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مسٹر
مورس میتھیو، ریمنڈ میتھیو، مسٹر نائم ہیری، اور جرمنی میں مسٹر جوشوا اکتیس چک ٹینار سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور یہ وہیں کے پڑے ہوئے ہیں اور اب امریکہ اور یورپ میں کامیاب زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اکتیس ٹینار ایک پسماندہ گاؤں تھا، مگر وہاں پر ایک ڈسپینسری قائم تھی جسے ڈاکٹر خورشید چلایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر خورشید کا بنیادی تعلق اوکھاڑا سے تھا، مگر وہ اکتیس چک میں آباد ہو کر وہاں پر ڈسپینسری چلایا کرتے تھے اور وہاں کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر خورشید بعد میں امریکہ ہی میں منتقل ہو گئے اور انہوں نے یہیں پر وفات پائی اور اب وہ فلاڈیلفیا میں دفن ہیں۔ خدا ان کی روح کو ابدی آرام بخشے۔ ڈاکٹر خورشید، آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ۔ چک نمبر 31 ٹینار میں بہت سے فادرز نے خدمت کی، مگر فادر فیرر اس علاقہ میں بہت مشہور تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کی روحانی مدد کی۔ اس کے علاوہ فادر لوئس دایا بھی خانیوال سے 31 چک میں پاک ماس کروانے آیا کرتے تھے۔ فادر آشر سلویسٹر جب ڈیکن تھے تو وہ فادر تایا کے ساتھ پاک ماس کروانے آیا کرتے تھے۔ فادر ریمنڈ بھی جب ڈیکن تھے تو وہ بھی اسی گاؤں میں پاسٹل ورک کے لیے رہا کرتے تھے۔ ڈومینیکن فادرز کے بعد 31 چک کا علاقہ OMI فادرز کو دے دیا گیا اور یہ خانیوال سے ہر اتوار کو پاک ماس کی قربانی چڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس علاقہ میں فادر ٹیمسی کروز جو اب حیات نہیں ہیں وہ بھی اس علاقہ کے انچارج رہے ہیں۔ فادر جو اب کینیڈا میں مقیم ہیں وہ بھی اس علاقہ کے انچارج رہے ہیں، اور فادر وکٹر جو اب بشپ آف کوئٹہ ہیں وہ بھی اس علاقہ کے انچارج رہے ہیں۔ بشپ بولنڈ جو اس وقت ملتان ڈائسس کے بشپ تھے، وہ بچوں کی پہلی پاک شراکت اور استحکام کے لیے اس گاؤں میں تشریف لایا کرتے تھے اور سارا دن اس گاؤں میں لوگوں کے ساتھ گزارتے اور ان کے روحانی اور مالی مسائل سنتے۔ بشپ برٹن بولنڈ کے دور میں غریبوں کی نمائندگی بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے اس گاؤں سے بھی بعض لوگ ڈیاسیسن کمیشنز کے ممبر تھے۔ ماسٹر PM جمیل ڈیاسیسن کمیشن فار ایجوکیشن کے بورڈ ممبر تھے اور ان کمیشنز میں ہر ایک کی رائے کو عزت اور اہمیت دی جاتی۔ اس گاؤں کے بچے بہت لائق تھے، اس لیے اس گاؤں کے بچے ہر سال فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشنز لیتے اور بشپ بولنڈ ان بچوں کی کارکردگی سے بہت خوش تھے، اس لیے بہت سے بچوں کو ڈیاسیسن اسکالرشپس دیے جاتے۔ بشپ بولنڈ کے دور میں اس گاؤں سے بہت سے بچوں نے اسکالرشپ حاصل کیے اور لاسال ہائی اسکول ملتان سے انگلش میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ چک نمبر 31 ٹینار میں ماسٹر اصغر فضل اور فادر درشن تھیوڈور نے بہت کام کیا۔ فادر درشن تھیوڈور نے وہاں کے لوگوں کی صرف روحانی مدد ہی نہیں کی بلکہ ان کی مالی اور معاشی مدد بھی کرتے تھے۔ فادر درشن اور ماسٹر اصغر لوگوں کی روحانی ضروریات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے انسانی حقوق کا بھی خیال کرتے اور لوگوں کے انسانی حقوق دلانے میں ان کی بھرپور مدد کرتے۔ بدقسمتی سے اب اس گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اپنی زمینیں مسلم زمینداروں کو بیچنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی لوگ مالی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ مگر اب ضرورت ہے کہ کلیسیا ان لوگوں کی مالی اور روحانی مدد کے لیے نئے نئے منصوبے بنائے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے اور انہیں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ ڈومینیکن سسٹرز آف دا مشنریز آف اسکول
خانے وال سے اس گاؤں میں روحانی مدد کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ سسٹرز لوگوں کی روحانی مدد کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیمی میدان میں بھی مدد کرتی۔ یہ سسٹرز فادرز کے ساتھ آ کر اپنا زیادہ وقت عورتوں اور بچوں کے ساتھ گزارتی اور ان کی روحانی اور تعلیمی تربیت کرتی۔ ان ڈومینیکن سسٹرز میں سسٹر مارتھا اور سسٹر ایگنس بہت مشہور ہیں۔ وہ اس علاقہ میں آ کر لوگوں کی بہت خدمت کرتی رہی ہیں۔ خدا ان دونوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ سسٹر ایگنس تو ابھی حیات نہیں ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، اور خدا سسٹر مارتھا کو بھی صحت اور لمبی عمر عطا کرے۔ مجھے یاد ہے سسٹر ایگنس خانے وال سے ہر سال کرسمس کے موقع پر آتی اور وہاں پر ایک کرسمس ٹیبلو کا انتظام ہوتا اور بچے کرسمس ٹیبلو پیش کرتے، اور اس کرسمس ٹیبلو کے بعد بچوں کو کرسمس پارٹی دی جاتی اور کرسمس گفٹس دیے جاتے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عید اور خوشی کا موقع ہوتا تھا۔ افسوس کہ اب چک نمبر 31 ٹینار کے لوگ اپنی زمینیں مسلمان زمینداروں کے ہاتھوں بیچتے جا رہے ہیں، جس سے گاؤں بہت سی پریشانیوں کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں کی زمینیں مسلمانوں کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہیں۔ وہاں کے زمینداروں کو مالی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ ڈائسس کو چاہیے کہ کوئی ایسے منصوبے بنائے جس سے وہاں کے لوگوں کو مالی مشکلات سے آزاد کیا جا سکے۔ میری دعا ہے کہ خدا 31 چک اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ قائم اور شاد رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔